اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا کیونکہ ہمارا 2 کلاسوں کا گیپ آیا تو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آج ہم کیا کریں گے۔ تو ہم لوگ بیسیکلی جو ابھی تک ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہم ناؤن اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس جو ایک عربک سینٹینس ہے اس میں جو ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں وہ موسٹلی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اسم، فعل اور حرف کے اوپر، ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ابھی موجودہ ہم کوئی بھی ورڈ دیکھ رہے ہیں قرآن میں تو کیا وہ ناؤن ہے، کیا وہ پارٹیکل ہے، کیا وہ ورب ہے، تاکہ ہمیں اس آیت کا ترجمہ صحیح سمجھ آ سکے۔ اور اس پروسیس میں ساتھ ساتھ ہماری ووکیبلری بھی ہم بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ناؤن تھے ان کو ہم نے جب سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اس میں ہم ان کے جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کی ڈسکشن کر رہے تھے، اور جب کاؤنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو عربک یا قرآنک عربک میں جو ہمارے پاس ناؤنز ہیں ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے سنگولر، ڈیول اور پلولر، ان لائک دا انگلش گرامر۔ انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ سنگولر اور پلولر ہوتا ہے، یعنی یا سنگل، جس طرح بوائے سنگولر ہو گیا، پلولر بوائز ہو گیا، لیکن جو عربک ہے اس میں ہمارے پاس سنگولر اور پلولر کے درمیان میں ایک اور فارم بھی آتی ہے جس کو ہم ڈیول کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر بوائز کی بات کریں تو ہمارے پاس سنگولر بوائے آ جائے گا، ڈیول میں 2 بوائز آ جائے گا، اور پلولر میں پھر آگے ملٹیپل بوائز آ جائے گا۔ تو سنگولر بوائے اور ڈیول میں 2 بوائز، اور اس کے بعد تھرڈ میں آ گیا ملٹیپل، مور دین 2 یعنی کہ۔ اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو یہ جو سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں یہ ان کا جنڈر بھی ویری کرتا ہے، یعنی یہ فار میل یعنی میسکولن اور فار فیمنن دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں، یعنی مذکر اور مونس کے لیے۔ تو مذکر جمع بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس، اور مذکر ہمارے پاس جو ہے مثنی بھی ہو سکتا ہے یعنی ڈیول، اور مذکر واحد بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس مونس واحد بھی ہو سکتا ہے، مونس مثنی یعنی ڈیول بھی ہو سکتی ہیں، اور مونس جمع بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم نے مونس کی بات کی، جب ہم نے پلورلس کی بات کی یعنی جمع کی بات کی، تو ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی 2 آگے فردر فارمز آتی ہیں ہمارے پاس پلورلس کی، جن کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل اور بروکن پلورل۔ ساؤنڈ اینڈ بروکن پلورل ہم کہتے ہیں۔ جو ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہم ناؤن جو ہوتا ہے اس کی فارم کو ہم چینج نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اگزامپل دیکھی تھی جو ہماری بک ہم فالو کریں، ان دا فارمیشن آف ساؤنڈ پلورل دا اوریجنل فارم آف دا ناؤن ڈز ناٹ چینج۔ تو جو ناؤن ہوتا ہے ہمارے پاس یا جو بھی ورڈ ہوتا ہے جس کا کہ ہم ساؤنڈ پلورل بنا رہے ہیں، اس کی جو اوریجنل فارم ہے اس کو ہم چینج نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی ہم نئے الفابیٹس نہیں ڈالتے، اور اس کی اوریجنل فارم جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے۔ اور پھر آگے اس کے لیے ہم کوئی ایک رول فالو کر لیتے ہیں جس میں کہ ہم یہاں پہ جو ہے صف دمہ ہم ڈال لیتے ہیں، اور واو ڈال لیتے ہیں سکون کے ساتھ، اور نون وتھ فتح ہم ڈال لیتے ہیں، اور اس طریقے سے نومینیٹو کیس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے ایگزامپلس دیکھی تھیں۔ اس کے بعد جو ہم نے لاسٹ کلاس میں جو چیز ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس کا نام تھا ہمارے پاس بروکن پلولر، اور جو بروکن پلورل ہے اس میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے کہ جو ناؤن ہے وہ اپنی اوریجنل فارم جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ بروکن پلورل میں کیا ہوتا ہے کہ جو ناؤن ہے وہ اپنی اوریجنل فارم چینج کر دیتا ہے، اور ہم نے یہاں پہ ایگزامپل دیکھی تھی کہ یہ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم دیکھیں اوپر جو ہمیں کالمز نظر آ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آ گیا مفرد یعنی سنگولر، ڈیول اور پلورل، تو یہ 3 فارمز آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو جو فرق آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کتاب جو اوریجنل ناؤن تھا اس کے اندر ہم نے ایک بے انٹروڈیوس کر دی، پھر الف انٹروڈیوس کر دیا، نون اور انٹروڈیوس کر دیا، تو کتاب بان نے ہم نے بنا دی۔ تو نومینیٹو کیس میں کتاب کی جو ڈیول بن جائے گا کتاب بان بن جائے گا، اور جو جمع بن جائے گی کتب بن جائے گی، کتب۔ تو ہم بیسیکلی اردو میں بھی ہم کتب ہی یوز کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا
تو کتابن ایکوزیٹو کیس کی جب بات کریں، یعنی کہ جب ناؤن ہمارے پاس آبجیکٹ بن جاتا ہے ایک سینٹینس کا، تو اس میں بک آ گیا، پھر ٹو بکس، اور پھر بکس آ گیا، اور فائنلی جینیٹو کیس جس میں کہ کتابن، کتابین اور کتبن. تو یہ تین ایگزامپلس آ گئی ہمارے پاس جینیٹو کیس کی. تو یہ ہم نے دیکھا بروکن پلولر کے کچھ ہم نے ورڈز دیکھے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نیچے ان کی جو ہے دیکھا کچھ یہاں پہ ایگزامپلس فردر کہ ہمارے پاس جو ہے ولدن اولادن، ٹھیک ہے، ولدن اولادن، یعنی کہ یہ سنگل آ گیا، یہ آگے جمع فارم آ گئی. ولدن اولادن ہو گیا. ربن، تو ولد ہوتا ہے بیٹا، تو اولادن جو ہیں ہمارے پاس بیٹے آ گیا. ربن پالنے والا. اربابن ایک سے زیادہ جو رب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، قرآن میں یہ ورڈ آیا ہوا ہے. مالن اور اموالن. پھر نہرن، انہارن، ٹھیک ہے، نار ہوتا ہے ہمارے پاس ریور، اور انہارن آ جاتا ہے ریورس. اس طریقے سے زوجن وائف، ازواجن وائفز. رجلن فٹ، اور ارجلن فیٹ آ گیا. عینن کو کہتے ہیں آنکھ، اور عیون آئیز. یا سیفن سورڈ تلوار، اور سیوفن سورڈز. رجلن آ گیا مین، رجالن آ گیا مین. امرأتن فیمیل کے لیے ہوتا ہے وومن، اور نساء ویمن آ گیا، سورت کا بھی نام ہے سورہ نساء. اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس سنگولر، اگر ہم دیکھیں امرن. امرن کہتے ہیں حکم کو یا کام کو، اور جو ہے امور اس کی جمع ہوگی. نبی، نبی جو خبر لانے والے، اور انبیاء ایک سے زیادہ جو خبر لانے والے یا پروفٹس. روح، روح کہتے ہیں ہم روح یعنی سول، اور ارواح سولز. شہر منتھ آ گیا، اور شہور منتھس آ گیا ایک سے زیادہ. پھر مدینہ آ گیا ہمارے پاس سٹی. مدن سٹیز آ گیا پلورل فارم میں. سفینۃ کشتی آ گیا. تو یہ جو ورڈز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈفرینٹ آیات میں استعمال ہوئے ہیں. جس طرح اگر ہم سورہ کاف کی بات کریں تو سورہ کاف میں سفینۃ کا ورڈ آیا ہے، جہاں پہ کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے، تو سفینۃ کا ورڈ ہے. پھر سفن اگر ہے تو ایک سے زیادہ کشتیاں. قلب دل کو کہتے ہیں. قلوب دل، ایک سے زیادہ دل. اور جبل کہتے ہیں ماؤنٹین کو. جبال ماؤنٹینس. بیت گھر کو، اور بیوت گھروں کو. قلم پین کو، اور اقلام پینس کو. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ورڈز ہیں وہ یہاں پہ ہمیں شو ہو رہے ہیں. اچھا جی، اب ہم نے ایک اور جو چیز دیکھی تھی، تقریباً ہم پچھلی کلاس کی ریوائز کریں. ہم نے جو ایک اور چیز دیکھی تھی وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں جو کہ آیات کی فارم میں ہیں، جن میں کہ یہ جو بروکن پلولرز ہیں یہ یوز ہوئے. اب دیکھیں یہاں پہ آ جاتی ہے پہلی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اب یہ جو ہے یہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی قرآن.com میں دیکھیں گے تو یہ 3:140 ہے. تو وہاں پہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی نظر آئے گا. قرآن.com 3 اور 140. تو اب تھوڑا سا ہم ترجمے والی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی سیکھیں. تو اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا تل کا مطلب ہے یہ ایام. اب ایام، یہ ایام ورڈ کیوں بنا ہوئے؟ کیونکہ یوم جو ہے ہم نے اردو میں ورڈ دیکھا ہوا ہے، اور جب اس کی پلورل فارم آتی ہے تو ایام بن جاتا ہے، تو ایک سے زیادہ دنوں کو ہم کہتے ہیں. تو تل کا ہو گیا یہ. جب بھی آپ قرآن میں تل کا ورڈ دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اور ایام و دن ہو گئے. نداولھا ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. وی کیپ آن ریپیٹنگ دیم. بین الناس لوگوں کے درمیان. بین ہوتا ہے عربک میں اس قرآن میں جب بھی بین آئے گا اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں، اور ناس جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے. تو یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھتے جاؤ گے تو آپ دیکھو کہ اب یہ جو میرے سامنے جو 1 2 3 4 5 ورڈز آ رہے ہیں، ان 5 ورڈز میں سے جو موسٹ فریکوینٹ ورڈ میں
آیات میں دیکھتا ہوں وہ یہ وا تل کا یہ آ گیا، ایام آ گیا، بین الناس، تو یہ 1 2 3 4 یہ 4 ورڈ تو ایسے ہیں جو کہ مجھے زمانی یاد ہیں، کیونکہ یہ بہت فریکوینٹلی آیات میں آتے ہیں اور ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ورڈ جو ہے یہ میرے لیے نیا ہے، تو اس ورڈ کو میں اپنے پاس میمورائز کر لوں گا یار، کہ نودا بلوا کا کیا مطلب ہے جی، پھیرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن جو موسٹ فریکوینٹ ورڈز ہیں وہ ہم اگر سیکھ لیں، اور وہ اسی طرح ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہم روزانہ پڑھتے رہیں، تو پھر ہماری میموری میں موسٹ فریکوینٹ ورڈز آنے شروع ہوتے ہیں۔ پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آپ پڑھیں گے 1 2 3 4 5، اس میں 5 ورڈز ہیں، اگر 5 میں سے آپ کو 4 آتے ہیں تو 4 کا مطلب ہے 4/5، تو 80% تو آپ کو یہ والی ساری سمجھ آ گئی، تو یہ آبجیکٹیو ہے ہمارا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اگلا دیکھیں تو ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے وہ 136 ہے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے بہت زیادہ فریکوینٹلی ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ جو فریز ہے یہ آئی ہوئی ہے قرآن میں، اور اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پہ اس جس کانٹیکس میں آئی ہے تو 136 میں، تو یہاں پہ ہم 136 کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو یہاں پہ آ گیا و جناتن۔ ٹھیک ہے، اب و جو ہے، و کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اور و جناتن، اور باغات، و اور جناتن، اب یہ و جو ہے اور ہو گیا، جناتن ہمارے لیے ایک فیملیئر ورڈ ہے، کیونکہ جو ہے یہ باغات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجری، اب تجری جو ہے جاری سے ڈرائیو، اردو میں اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو جاری سے بنتا ہے یہ، تو تجری جاری ہوتی ہیں، یہ بہتی ہیں، من کا مطلب ہے سے، من سے، تحت حل انہار، تحت، تحت کا مطلب ہے نیچے، تحت نیچے، ہاں، ہاں کیا ہے جی؟ ان کے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہاں کے آگے ان کے، تو و اور جناتن اور باغات، تجری، تجری کا مطلب ہے بہتی ہیں، من سے، تحت حل انہارو، ان کے نیچے سے نہریں، انہار نہریں، خالدین، خالد ہوتا ہے رہنے والا، تو خالدین کا مطلب پلولر آ گیا، تو ہمیشہ رہنے والے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ہم نے دیکھی اگزامپل، اور اس کا ساتھ ترجمہ ہم نے دیکھ لیا۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو اگلی آ جاتی ہے آیت، وہ ہے جی 1239، اور 1239 کا اگر ہم ریفرنس دیکھیں، 1239، ٹھیک ہے، تو 1239 میں یہ والی اگر اس کو ہم دیکھیں یہاں پہ، تو یہ پورشن ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارباب، کیا بہت سارے رب، متفرقون، متفرقون ورڈ اگر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو فرق سے، اس میں فیر ایک آپ فرق سے یہ آپ کر سکتے ہیں، تو رب، ارباب ہے رب کی جمع، ا یہ جو آ رہا ہے یہاں پہ، یہ جو حمزہ کے اوپر آ رہا ہے زبر، تو یہ جو ہے یہ کیا کو کہتے ہیں ہم یہاں پہ عربک میں، اس کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جی کیا، تو اربابن کیا، اربابن بہت سارے رب، متفرقون، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے، کیا بہت سے مختلف قسم کے رب جو ہیں، خیرن بہتر ہیں، خیر ہوتے ہیں نا، خیر، خیر بہتری، بھلائی، بہتر ہیں، ام اللہ، اب ام کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں یا، ام اللہ یا، اللہ اللہ تعالیٰ، واحد القہار جو ایک ہیں اور زبردست ہیں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جو اللہ یہ صورت ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے جو ان کے جو جیل میں ساتھ اور ساتھی تھے ان کو، یا صاحبی السجن، اے میرے دوست ساتھیوں،
سجن ہوتا ہے قید خانہ، تو اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے رب مختلف قسم کے بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ تعالیٰ جو ایک ہیں اور زبردست ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے جو ہم نے آیت دیکھی. تو یہ اب اس میں اگین تھوڑا سا میں وہی ہنٹ دوں گا، اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں میننگس کو، تو آپ جو ورڈ ہے نا اس میں پک کریں کہ یار اردو سے کیا چیز میچ کرتی ہے. تو یہاں پہ فرق میچ کر گیا، خیر میچ کر گیا. ٹھیک ہے، ارباب جو ہے رب کی جمع ہو گیا، واحد اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو اس طرح اس آیت میں بھی بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو کہ اگر ہم اردو والے ورڈز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے آیت، اس میں اگر ہم دیکھیں والجبال اوتادا. ٹھیک ہے جی، والجبال اوتادا 78:7. ٹھیک ہے، 78:7، تو سورہ 78:7 میں یہ آ رہا ہے. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں 78. تو جو جتنی بھی ایگزامپلس ہم دیکھ رہے ہیں بیسیکلی پلولرس کی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمع کی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، اتنی پیاری آیت مبارکہ، والجبال، اور پہاڑوں کو، اوتادن، میخیں. ٹھیک ہے، تو پہاڑوں کو میخیں بنایا، اس کا یہ مطلب ہے. اب یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی ہے جی کہ جو پہاڑیں اس کی میخیں کس کی میخیں بنائی ہے؟ زمین کی. تو اگر اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو ہے، اگر ہم سورہ 78 کھولیں، یہاں سے ہمیں سمجھ آ جائے گا. یہ دیکھیں سورہ نبا ہے، اور یہاں پہ اگر ہم جائیں آیت نمبر 6 کے اوپر، تو پھر ہمیں 7 کا کانٹیکس سمجھ آ جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، علم کیا نہیں، نجعل الارض، نج نون زبر، ہم نے، جعل جین ایم لام، جین ایم لام کا مطلب ہے بنایا، ا کا مطلب ہے کیا، لم نہیں، نہ ہم نے، جعل بنایا، کیا نہیں ہم نے بنایا، ارد زمین کو، میہادن فرش، تو کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش. اور پھر اگلی آیت مبارکہ ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں. تو یہ اس میں جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ آپ خیر انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ آپ خود سرچ کر لیں گے تو آپ کو بھی اس کی مل جائے گی اگزامپل. لیکن یہ ریزن ہے کہ ہمارے پاس جو زمین کی اپر سرفیس ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں بہت ساری، جو کہ جو لاوا ہے اس کے اوپر اسٹیبل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو نیچے سے جب لاوا پریشر مارتا ہے تو وہ پلیٹس ہلتی ہیں اور ہمیں زلزلہ فیل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کا جو ایک انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے کہ جب بڑے بڑے ماؤنٹینز کو زمین پہ پلیس کیا جاتا ہے تو وہ بیسیکلی ان پلیٹس کو اسٹیبل رکھتے ہیں، یعنی جو نیچے سے لاوے کا پریشر آ رہا ہے اس کو وہ بیلنس کرتے ہیں. تو یہ ایک اس کی سائنٹیفک ریزننگ ہو سکتی ہے. باقی انشاءاللہ آپ اس کو خود سرچ کریں گے، آپ کو اور بھی اس سے اچھا بہتر ریزننگ مل سکتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ گیا جی ایک اور بڑی پیاری آیت یہاں پہ، لہم قلوب لا یفقہون بہا. اب دیکھیں یہاں پہ جو چیز ہم انڈرسٹینڈ کریں نا، تھوڑا سا ریکال کریں. ایام اٹ واز اے پلولر، جنات پلولر، انہار پلولر، ارباب پلولر آ گیا. ٹھیک ہے جی، جبال، جبل ہوتا ہے ایک پہاڑی، جبال ایک سے زیادہ. جبل نور شاید سنا ہوگا آپ لوگوں میں سے جو گیا ہے وہاں پہ جو ہے مکہ گیا تو اس نے جبل نور کا ورڈ سنا ہوگا. تو جبال یعنی ایک سے زیادہ پہاڑ. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور ہمارے پاس آ گئی جی 7179. 7179 میں اگر ہم دیکھیں 179، تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو اس میں ورڈ ہے وہ یہ ہے، جو بیچ میں پورشن ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا یہاں پہ ہے یہ لہم قلوب، لہم ان کے لیے، لا کا مطلب ہوتا ہے عربک میں لیے، ہم ان کے، تو لہم ان کے لیے، قلوب دل ہیں، یعنی دے ہیو دا ہارٹس، یعنی ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا نہیں سمجھتے ان کے ساتھ.
اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ تو برین میں ہوتی ہے، لیکن دل کا کیوں؟ تو یہاں پہ بیسیکلی ہم اس کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے یا جو چیز ہوتی ہے ہمیں اپنے ہارٹ میں وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے امپیکٹ، تو یہ اس کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے. تو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہیں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کتنی بدبختی ہے ایک انسان کے لیے جس کے لیے جہنم رکھ دی گئی ہے، یا جن ہو یا انسان ہو. تو ہم نے بہت سے ایسے لوگ جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یا ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دیں اللہ تعالیٰ. تو وَلَهُمْ کا مطلب ہو گیا اور ان کے لیے آذان کان ہیں، لا نہیں، یسمعون بہا یسمعون سنتے، بہا ان سے، تو وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. اس پورشن کا یہ مطلب تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے جی، فن کے ہو ما طاب لکم من النساء. یہ ہے جناب 4:3. تو 4:3 یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء، مجھے لگ رہا ہے کہ ہے 4:3. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ فن کے ہو اور نکاح کر لو، ماں جو، تاب لکم پسند آئیں تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مسنا و ثلاثہ و ربع دو، تین یا چار. تو بیسیکلی یہاں پہ ایک طرح کی لمٹ بھی بتائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو ہے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے. تو یہ جو ہے یہ اس میں ہمارے پاس جو ایک پلور اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں، اس آیت کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو اس میں ہمارے پاس نساء جو ورڈ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے پلورل کے، مطلب پلورل میں آ رہا ہے، مطلب جمع میں آ رہا ہے یہ والا جو ورڈ ہے. اور پھر آگے مثنیٰ، تو ہم نے دیکھا تھا مثنی ڈیول کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ اب ایسا کاؤنٹنگ یوز ہو رہا ہے، مثنیٰ دو، ڈیول وہ بھی دو تھا یہ بھی دو ہو گیا، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، اور ربع کہتے ہیں چار کو. تو یہ عربک گنتی ہے. ٹھیک ہے، مسنا و ثلاثہ و ربع، تو یہ عربک گنتی آ گئی. اور تابہ جو پسند ہیں، لکم تم کو، من النساء عورتوں میں سے. تو ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا ترجمہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس 64:14 میں ایک آیت ہے، 64:14، 64 اور 14. اچھا، اب یہ جو ہے اس میں آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ پلولر یا جمع جو ہے کون سے ورڈز ہیں ان میں؟ آمنو، جی آمنو ایمان والو. یہ اصل میں آمنو جو ایمان لائے ہو یا نا، ایوہ الذین، ہاں نہیں، لیکن جمع جو ابھی ہم بروکن پلولر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی ازواجکم، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو ازواجکم ہو گیا، اولادکم. ویری گڈ، بالکل ہی ازواجکم و اولادکم. تو یہ جو ہے نا اگزامپل، یعنی زوج ہوتا ہے ایک، زوجہ، ازواج ملٹیپل ہو گیا، تو ولد ایک ہو گیا، اولاد ایک سے زیادہ ہو گیا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آ گیا ازواجکم و اولادکم. تو یہ جو ہے یہاں پہ پلور کے کیس میں آ گیا. تو اس کا ہمارے پاس آ گیا
یا ایو الذین آمنو، اے لوگو، یا ایوہا کا مطلب ہوتا ہے اے، الذین لوگو، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، یا اے ایمان والو، اس کا یہ شارٹ یہ ہو گیا انا. اب دیکھیں انا ریپیٹ ہو رہا ہے، انا کا مطلب بے شک، من سے، ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے، عدوًا لکم تمہارے دشمن ہیں، فَاذَرُوهُمْ پس ان سے بچو. اب دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے ازواج میں سے بھی تمہارے دشمن ہیں، ان سے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک انسان کی اولاد اس کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے، اور ان کی جو وائفز ہیں وہ کیسے دشمن ہو سکتی ہیں. تو اس کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں ہے، یہ تشریح نہیں ہے، سمپل سی لاجک ہے. دیکھیں ہر انسان نے مرنا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے، اور اپنے انڈیویجول اعمال نامے اور حساب کتاب کا جواب دینا ہونا ہے. اگر وہ انسان جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ کہیں نکلا ہوا ہے اور وہ نماز کا ٹائم آ رہا ہے، وہ کہتی ہے نہیں خیر ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، یا اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کیسی ایسے کھیل تماشے میں بزی ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا وہ جو اسلام کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ ان کو فالو نہیں کر پا رہا، یا کسی کو جو ہے کسی کا رائٹ چھین کے اپنے بیٹے کو وہاں پہ فٹ کروا رہا ہے، یا اپنی اولاد کو فٹ کروا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی جو اس کے دوزخ میں جانے کے لیے جو انسٹرومنٹل چیزیں ہوں گی، پھر یہ اس کی وائفز اور اس کی اولاد ہوگی. تو اگر ایک تو بندہ اکیلا ہے تو اس کو تو لیٹس سپوز نماز روزہ وہ کر رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں، اور ڈیپینڈنٹس کے ہوتے ہوئے آپ ان کا خیال کرتے ہوئے کوئی ایسے کام کر دیتے ہیں جو آپ کے اپنے عمل نامے خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کیس میں یہ یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ آپ کو بچائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے انڈیویجولی اپنے حساب کتاب کا جواب دے ہونا ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس تو میں فتنہ کہا گیا ہے اولاد کو. جی ہاں ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہماری آج کی بس آخری 2 آیات رہ گی انشاءاللہ، پھر آج کا یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا. تو یہ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، بہت پیاری آیت ہے یہ. دیکھیں ہر آیت کو پڑھ کے نا مزہ آتا ہے قرآن کی، اور یہ ایک بار آپ کو یہ مزہ آ گیا نا تو بس آپ پڑھتے ہی جائیں گے. 64:6 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آ گیا جی. اب دیکھیں یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے جو پیچھے اس آیت کی پچھلی آیت میں جو کانٹیکس بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جن کو یعنی کہ سزا ملے گی، کہ یہ ذالک یہ بے انہو اس وجہ سے ہوا، کانت تھے، تاتیہم آتے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات بے کا ہوتا ساتھ، بینات واضح، تو واضح نشانیوں کے ساتھ. پس قالو وہ کہتے تھے، یعنی پلورل کے کیس میں آ رہے ہیں، ابشرن کیا انسان، یہدو ہدایت دے گا، نہ ہمیں، تو کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، یا دوننا یہ دیں گے کا آ رہا ہے کانٹیکس یہاں میں. ٹھیک ہے. فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا اور منہ موڑ گئے، واستغنى اللہ اور اللہ تعالیٰ اور بے پرواہ ہو گیا اللہ ان سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم لوگ ہدایت پہ نہیں آنا چاہتے ہو تو مجھے کیا پرواہ. تو اس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. واللہ غنی حمید اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والے. یعنی اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یا وہ جو ہے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ سارا کچھ ہم نے اپنے آپ میں فرق ڈالنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے فرقان. تو جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو تب ہمارے اندر فرق آئے گا ان لوگوں سے جن کے بارے میں یہ جہنم کی جو ہے نیوز دی جا رہی کہ ان لوگوں کو جہنم ملے گی. تو ان سے اگر ہم نے ڈیفرنٹ ہونا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا.
تو یہاں پہ رسولہم ان کے رسول، ٹھیک ہے، تو یہ پلورل آ گیا. اور لاسٹ ہماری آج کی سبق کی آیت ہے بیوتن. بیوتن کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ گھر. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتن غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. بہت پیاری آیت. یہاں پہ 24-29 میں یہ آ رہا ہے جناب. 24-29 میں اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آ گیا نئی گناہ، لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح گناہ، ان کے، تدخلو تم داخلو، بیوتن اب یہ پلورل آ گیا ایسے گھروں میں، غیر مسکونت، غیر مسکونت نہ سکونت کی گئی ہو ان میں، یعنی وہ فری ہاؤسز ہوں. پہاڑ میں ایک ہٹ پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں رہتا، لاک نہیں لگا ہوا، آپ جا سکتے ہیں. متاع لکم اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو ساتھ یہ جو اب پورشن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہارے پلانز ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں سارے. تو ٹھیک ہے تمہیں یہ چیز الاؤ کی جا رہی ہے، لیکن اگر تم اس نیت سے جا رہے ہو کہ تم جا کے اس کو ڈسٹرائے کرو گے یا چوری کرو گے یا کوئی ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے سارا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بیسیکلی اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے. اور اگر اس کی پچھلی آیت ہم دیکھیں نا یہاں پہ، اس کی پچھلی آیت میں جو ہے یہاں پہ یہ سارا وہی کانٹیکسٹ چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر تم کسی گھر جاؤ تو وہاں پہ ناک کرو، اگر تمہیں جواب نہیں آتا تو تم واپس آ جاؤ. اب یہاں پہ ہمارے جو برا کلچر کیا ہوتا ہے، لوگ ناک کرتے نہیں اور اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے قرآن میں سے گائیڈنس لینی ہے. قرآن میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم کسی گھر جاؤ تو دستک دو، وہاں پہ ویٹ کرو. اور لوگ برا مانتے ہیں جی کہ ہمیں کہتا ہے گھنٹی مار کے ہو، تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ یس دیکھیں. سر. تو ہاں، یہ کہا بھی صحابہ کرام کو جا رہا ہے، حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کے موقع پر یہ واقعہ ویری پیش گڈ. آیا تھا. دیکھیں نا بالکل صحیح بات ہے. تو اب وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اگر ہم ان کو نہیں فالو کریں تو پھر ہم کیا فالو کریں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ سارا سمجھیں. تو آج انشاءاللہ ہم بس اتنا ہی کریں گے. ہماری کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ویک پہ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سر. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ میں صحیح جزاک راستے پہ ہدایت عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ سر جی، اللہ حافظ. حافظ.